علی کی شان ہے کیا، رب کے جیسی میری زبان ہے کیا، کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا، ہم نجف تک کا کر چکے ہیں سفر، ہم نجف تک کا کر چکے ہیں سفر، اس سے آگے بھی آسمان ہے کیا، کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا، ہم در مرتضی پہ بیٹھے ہیں، ہم در مرتضی پہ بیٹھے ہیں، اس سے بہتر کوئی امان ہے کیا، کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا، ہم نجف تک کا کر چکے ہیں سفر، ہم نجف تک کا کر چکے ہیں کیا، کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے کامران شیری صاحب تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے اور آپ بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ پہلی دفعہ کون سا کلام پڑھا تھا، یاد ہے؟ یا آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ مائک میں بات کرو، پسندیدہ کلام کون سا ہے آپ کا؟ تھوڑا سا سنا دو۔ حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، حسین ہوگا، بطول کی مسکراتی آنکھوں میں ایک چہرہ حسین ہوگا، حسین ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے بتائیں روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ اب کچھ آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں سب لوگ، کیا آپ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اچھے جا رہے ہیں۔ اچھا اپنی پسند کے بارے میں بتاؤ، آپ کی آواز تو ہم نے سن لی، گھر میں باقی بہن بھائی کتنے ہو آپ؟ تین۔ آپ کون سے نمبر پہ ہو؟ میں بڑے ہو چھوٹے ہو؟ میں دوسرے بیچ والے ہو؟ اچھا آپ کے باقی بہن بھائی بھی کلام پڑھتے ہیں اس طرح؟ بھائی پڑھتے ہیں، بھائی پڑھتے ہیں، بڑے والے چھوٹے والے؟ بڑے والے۔ اچھا تو پہلی دفعہ سکھانے کا عمل کیسے شروع ہوا؟ بھائی نے کہیں کچھ کرتے ہوئے دیکھا کہ نہیں تمہاری آواز اچھی ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں، کیسے ہوا سفر شروع؟ پہلے تو میں نے گھر میں پڑھا تھا۔ گھر پہ پڑھا؟ پھر کس نے دیکھا؟ اماں نے دیکھا، ابا نے دیکھا، بھائی نے دیکھا؟ کس نے بتایا کہ نہیں تمہیں پڑھنا چاہیے؟ بھائی نے سپورٹ کیا؟ واہ۔ تو بھائی کہاں ہے؟ بھائی یہاں موجود ہیں کہ نہیں؟ اگلی دفعہ ہم چاہیں گے اپنے بھائی کو بھی لے کر ہم سے ملنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو اتنا اچھا سکھایا ہے۔ اچھا اس دوران اماں ابا خوش ہوتے ہیں کلام سن کے، آواز سن کے؟ کیا کہتی ہیں اماں؟ دعائیں دیتی ہیں؟ اور ابا؟ ابا بھی پیار کرتے ہیں بہت؟ لیکن جانو میں بتاؤں آپ کی عمر بھی صرف 11 سال ہے، میں صرف یہ ناظرین سوچ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اس بچے کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، اگلے کچھ سالوں میں وہ مقام حاصل کرے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بچہ حاصل کرے گا۔ اور ماشاءاللہ مجھے اسکول میں جا رہے ہو آپ، پڑھائی کر رہے ہو؟ کون سی کلاس میں؟
4th کلاس میں بچہ یہ ماشاءاللہ. یار آپ کمال ہو, آپ کو پتا ہے آپ کمال ہو. اچھا مجھے بتاؤ, اگر ہم آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہیں, کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی تحفہ, کچھ سوچو اپنے لیے, کچھ سوچو, بتاؤ, بولو. کیا بتاؤں؟ کچھ تحفہ, جو کوئی گفٹ چاہیے ہو. کبھی بڑے بھائی کہتے نہیں ہے کہ مجھے کوئی گفٹ چاہیے, کہتے ہو نا بھائی سے, کیا گفٹ چاہیے؟ سوچ کے بتاؤ. جب تک یہ سوچ رہے ہو, میں ایک چیز اور پوچھ سکتا ہوں, ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ سے؟ کوئی خوبصورت سی نعت, کچھ الفاظ سنا سکتے ہو؟ تب تک گفٹ کا بھی سوچنا, ٹھیک ہے؟ چلو. اے عشق نبی میں ہے رے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اے عشق نبی میں ہے رے دل میں بھی سما جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے, اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. اے عشق نبی میں ہے رے دل میں بھی سما جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. اے عشق نبی میں ہے رے دل میں بھی سما جانا. ماشاءاللہ کامران شگری, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت کلام. آپ گفٹ کا سوچو آپ کو کیا چاہیے. تب تک ہم آگے نشریات کو بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں آل دا وے جیلم سے آن لائن. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ایک ریلیجیس اسکالر ہیں, ریسرچر ہیں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی سمی بھائی. علی بھائی, آج ہمارا موضوع ہے عدل اور انصاف, اور ساتھ ہی فتح مکہ بھی. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں عدل اور انصاف کو اتنی بنیادی اہمیت کیوں دی گئی ہے, اور اس کے ہماری زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کیوں بھیجے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں. کسی بھی معاشرے کے اندر احترام جان اور احترام مال یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بغیر کبھی بھی کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا.
اور اس کو انشور کرنا جوڈیشری کا کام ہے، اور وہ انشور کس طرح کرتی ہے؟ عدل و انصاف کو قائم کر کے. یعنی اگر کسی ظالم نے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود قانون ہاتھ میں لے اور معاشرے میں انارکی پھیل جائے، ایک جسٹس کا نظام ہوتا ہے، عدلیہ کا نظام ہوتا ہے، جس کے تحت اس مظلوم شخص کو انصاف دلایا جاتا ہے. انبیاء کرام کی بعثت کا بھی مقصد یہ ہے، کتابیں اتارنے کا مقصد بھی یہ ہے، تاکہ ایک معاشرہ پروان چڑھ سکے. اس لیے آپ دیکھیں بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی الاسلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، ایک آپ نے یوم عرفہ کے دن دیا خطبہ، اور ایک آپ نے 10 ذوالحجہ عید کے دن خطبہ دیا مینا کے اندر، جہاں پہ قربانی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزت آبرو ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کے حرمت ہے آج کے اس دن کی، اس حرمت والے مہینے کی، اور اللہ تعالیٰ کے اس شہر مکہ کی حرمت. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ان بڑے بڑے شاعر کی عزت ہے، اسی طریقے سے ایک انسان نے دوسرے انسان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو ان ساری چیزوں کو انشور کرنے کے لیے خوف خدا کے ساتھ ساتھ ایک قانون بھی ہوتا ہے، اور اس قانون کے تحت لوگوں کو انصاف ملتا ہے. تاکہ یہ میں آپ کو تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں، اب پریکٹیکلی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو انصاف کا نظام قائم کیا، اسی نے ترازو اتارا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو عادل حکمران ہے، جس نے اپنی حکمرانی میں عدل قائم کیا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حاکم بنایا ہے اور وہ اپنی رعایا میں انصاف نہیں کرتا، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی قیامت والے دن نہیں پائے گا. اچھا علی بھی، جہاں آپ نے بات کی پریکٹیکل اور تھیوری کی، میں وہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ طاقتور کو زیادہ سہولت ملتی ہے ہمارے معاشرے میں. کیا یہ انصاف کے اصول کے خلاف ہے؟ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ یہ تو انصاف کا قتل ہے. دیکھیں سیدنا ابوبکر نے جو پہلا خطبہ دیا تھا نا خلیفہ بننے کے بعد، انہوں نے کہا تھا کہ جو تم میں مظلوم ہے نا اس کے لیے میں بہت نرم ہوں، اور جو تم میں ظالم ہے اس کے لیے میں بہت زیادہ سخت ہوں. یعنی میری نرمی جو ہے وہ مظلوم کے لیے ہے، ظالم کے لیے 0 ٹالرنس ہے. اور نبی اسلام کے اپنے عمل سے دیکھیں نا، بخاری مسلم میں حدیث ہے بڑی مشہور، فاطمہ نامی ایک عورت کی چوری کا مقدمہ نبی اسلام کی بارگاہ میں پیش ہوا. اب وہ ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو کچھ لوگوں نے سفارش ڈلوائی سیدنا اسامہ ابن زید سے، کیونکہ اسامہ ابن زید نبی اسلام کے لیے پوتوں کے مانند تھے، کیونکہ ان کے والد زید ابن حارثہ کو نبی اسلام نے بچپن سے پالا ہوا تھا. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو نبی اسلام بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو. لوگوں کو پتا تھا کہ اسامہ ابن زید کی بات نبی اسلام نہیں ٹالتے، تو انہوں نے سفارش کی. تو نبی اسلام اتنے جلال میں آئے کہ آپ نے مسجد کے سین میں ممبر لگوایا، اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، اور عام غریب لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو آج میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا. اس فاطمہ کا جو مقدمہ میرے پاس آیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، یہ سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ فاطمہ تو بخاری مسلم میں آیا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یعنی نبی اسلام نے اپنے گھر کی مثال اس لیے دی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اگر اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹانس ہے تو باقی تو شاہی کوئی. اچھا علی بھائی، اگر کسی معاشرے میں عدل و انصاف نہ قائم ہو تو وہاں پر کیا اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایسے کوئی اثرات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اس وقت؟ جی نارکی پھیل جائے گی. ظاہر ہے جب مظلوم کو یہ پتا چلے گا کہ اسٹیٹ اس کے ساتھ نہیں کھڑی، اسٹیٹ کے ادارے اس کے ساتھ نہیں کھڑے، تو کبھی نہ کبھی تو اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ آئے گا. سب لوگ تو صبر کرنے والے نہیں ہوتے، پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. آپ جو لوگ جیل میں گئے ہوئے ان کی اگر لائف سٹوریز دیکھیں، جن بلاگرز نے وہ سٹوریز فلمائی ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہنچے. اب یہ پچھلے دنوں رمضان کی افطاری ہو رہی تھی تو میں نے
افطاری بھجوائی گئی تھی لاہور کی ایک جیل میں. تو وہاں ایک عورت تھی جس سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے جیل میں ہیں, تو اس نے کہا میں 2009 سے جیل میں ہوں اور آج 2026 ہو چکا ہے. اور وہ بڑی فخریہ بتا رہی تھی کہ میں نے جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے قاتل کو کورٹ کے اندر خود فائر مار کے قتل کیا. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تکلیف ضرور ہے, میرے بچے بھی پیچھے سے رل گئے, لیکن ایٹ لیسٹ میں نے اپنے بھائیوں کے قتل کا بدلہ خود لے لیا کیونکہ عدالتیں مجھے انصاف نہیں دے رہی تھی. تو یہ ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو جج حضرات ہیں, میں کہتا ہوں اتنی بڑی بڑی تنخواہیں آپ لوگ لے رہے ہیں, اللہ سے ڈریں, مرنا ہے اور دنیا میں پھر سزا ملتی ہے اولاد کی شکل میں, باقی اور معاملات میں, اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی پہ بٹھایا ہے دنیا میں, اور اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو بخاری مسلم کی حدیث میں نے بتا دی کہ جو انصاف نہیں کرتا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول, آن بول نیوز اینڈ بول انٹرٹین.